ایک بات یاد رکھیں کہ مرد یا عورت اس کے دونوں مکانوں سے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے. آگے کے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے، پیچھے کے مقام سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے، لیکن پیچھے کے مقام سے جو ہوا خارج ہو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، آگے والے مکان سے جو ہوا خارج ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. خارج ہوتی رہتی ہے آگے والے مکان سے، لیکن انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. کبھی کبھار کسی بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یار میرا پیشاب کا قطرہ گرا ہے، لیکن جب ہاتھ لگاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی ہوا ہے جو خارج ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی. ایک میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا آپ لوگوں سے کہ وہ چیز بتائیں کہ جو ہے پاک اگر نکلے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں فقہ کی جب پہلیاں ڈال رہے تھے میں نے پہلی ڈالی تھی نا کہ وہ چیز بتائیں جناب ہے پاک لیکن جب نکلتی ہے تو وضو کو توڑ دیتی ہے. ہاں جی ہوا ہی ہے، ہوا ہے پاک لیکن جب نکلتی ہے تو وضو توڑ دیتی ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ لیکن جو ہوا گیلی خارج ہو اس میں اختلاف ہے، علماء کو کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہوتی ہے. بہرحال یہ آگے مسئلے تفصیلاً آئیں گے تو پھر آپ لوگوں کو معلومات ہوگی. مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جناب علی جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ مرد یا عورت کے آگے والے مقام سے ہوا خارج ہو رہی ہے نا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ عورت کے دونوں مقام پھٹ کر بیچ میں پردہ جو تھا وہ پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کئی عورتوں کے ساتھ، دونوں مقاموں کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ پردہ پھٹ کر ایک ہو گیا ہے. اب ہوا خارج ہوئی، اب معلوم نہیں ہے کہ آگے والے مقام سے ہوا خارج ہوئی ہے پیچھے والے مقام سے ہوا خارج ہوئی ہے، لیکن حضور علماء فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے، اگرچہ آگے والے مقام سے ہوا خارج ہوتی ہے اس سے معلوم ہو، احتیاط اسی میں ہے وضو کر ڈالے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگرچہ یہ احتمال بھی ہو کہ یار آگے والے مقام سے ہوا خارج ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ عورت وضو کرے جب اس کے دونوں مقاموں کا پردہ پھاٹ کر دونوں ایک ہو گئے ہوں. سمجھ آیا بیٹا کہ نہیں آیا؟